السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 239 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں ڈر ہے، خوف ہے، خطرہ ہے تو پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو یا سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس جب تم امن میں داخل ہو جاؤ، خوف ختم ہو جائے، خطرہ ٹل جائے، امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا کہ نماز کی حفاظت کرو اور عصر کی نماز کی حفاظت کرو اور سیدھے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ نماز کی حفاظت کی تعلیم ہے، نماز کی پابندی کا حکم ہے، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو حکم دیا گیا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ یہ استطاعت اور امن کی صورت میں ہے، یعنی آدمی امن میں ہو، گھر میں ہو، صحت و عافیت کی زندگی میں ہو، تب وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا۔ لیکن جب کوئی مجبوری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تکلیف اور بیماری آ جائے تو شریعت نے نماز کے حوالے سے بڑی آسانیاں عطا کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ اگر تمہارے پاس کھڑے ہونے کی طاقت اب نہیں ہے، بیماری ہے، کمزوری ہے، پریشانی ہے، تو بیٹھ کے نماز پڑھو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر کے نماز پڑھو۔ تو ہماری شریعت میں نماز کی زبردست تاکید کی گئی ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو شریعت نے آسانیاں عطا کی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن کریم میں فرمایا اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو، سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لو۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف کا ذکر نہیں کیا ہے، یعنی جس سے ڈر ہے، جس سے خوف ہے، اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ بس یہ کہا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہے، لیکن ڈر کس سے ہے، خوف کس سے ہے، اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کا خوف داخل ہے، ظالم کا خوف، کافر کا خوف، درندے کا خوف، یا اسی طرح جس سے بھی انسان کو ڈر اور جان کا خطرہ ہے، تمام خوف اس میں شامل ہے۔ تو اگر تمہیں اس طریقے سے نماز پڑھنے میں دشواری ہے، خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں تم پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو۔ انسان کی زندگی کی دو حالت ہوتی ہے، ایک حالت ہوتی ہے امن کی اور دوسری حالت ہوتی ہے ہنگامی حالت، خوف کی حالت۔ خوف کی حالت یعنی جنگ کی حالت۔ شریعت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ نماز ہر حال میں ادا کرنا ہے، نماز کی حفاظت ہر حال میں مقدم ہے۔ جنگ ہو رہی ہو، دشمنوں سے قتال ہو رہا ہو، لیکن اس موقع پر بھی نماز کی پابندی کی جائے گی۔ گرچہ سب بندی کے لیے، جماعت کے لیے
یا اسی طریقے سے جیسے ہم نارمل حالت میں اپنے گھروں میں اپنے علاقے میں مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اس کیفیت پر ہمیں ادا کرنا دشوار ہو رہا ہو. ہماری شریعت نے یہ سہولت عطا کی ہے کہ خوف اور جنگ کی حالت میں چلتے پھرتے ہم نماز پڑھ لیں، سواری پر بیٹھے ہیں نماز پڑھ لیں. یہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہے، ڈر ہے، خطرہ ہے تو تم پیدل نماز پڑھ لو، پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو، سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں نماز کی حفاظت کی سخت تاکید کی گئی ہے کہ اس کو اس کے اول وقت پر پڑھا جائے، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا جائے. یہ جنگ کی جو حالت ہے، خوف کی جو حالت ہے، اس میں یہ شریعت نے تعلیم دی ہے کہ بیٹھے ہوئے، سواری پر بیٹھے ہوئے، سوار ہوتے ہوئے یا پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو. اور اس ادائیگی میں اگر قبلے کا استقبال ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی، دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی. لیکن نماز کو اس کے وقت سے تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے. احسن طریقہ یہی ہے، افضل طریقہ یہی ہے کہ آدمی نماز کو اپنے وقت پر ادا کرے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں فَأَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ فِي كُلِّ حال. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر حال میں نماز کی حفاظت کا مکلف بنایا ہے، حکم دیا ہے، چاہے وہ چاہے صحت کی حالت ہو یا مرض بیماری کی حالت ہو، یا ہم سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، طاقت ہو یا طاقت نہ ہو، خوف ہو یا امن ہو، ہر صورت میں ہمیں نماز کی فرضیت، نماز کو ادا کرنا ہم پر ضروری ہے. اور نماز کی فرضیت ہم پر برقرار رہے گی، وہ کسی صورت میں کبھی بھی فرضیت ساقط نہیں ہو سکتی ہے. ہماری شریعت میں نماز کی ادائیگی میں بڑی سہولت دی ہے. اللہ رب العالمین نے نماز کی ادائیگی کے لیے بڑی سہولت فراہم کی ہے. دیکھیے، آدمی کے پاس طاقت ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھے، بیمار ہے، کمزور ہے، خطرہ ہے گر جائے گا یا اس کو تکلیف ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھے. مسافر آدمی ہے، 2 نمازوں کو جمع کر لے، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے جس کو قصر کہتے ہیں. پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے. غسل فرض ہو گیا ہے تو وہ پانی نہیں مل رہا ہے، تیمم کر لے. جنگ کی حالت میں ہے، خوف کی حالت میں ہے، ہنگامی حالت میں ہے، نماز کو اس کے ضابطے پر ادا کرنا دشوار ہے، جان کا خطرہ ہے، تو چلتے چلتے نماز کا ادا کر لے، سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر لے. لیکن اسے نماز پڑھنا ہے، نماز اسے ادا کرنا ہے. مسافر آدمی ہے، اپنی سواری پر ہے، فلائٹ میں ہے، ٹرین میں ہے، گاڑی میں ہے، اس سے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا دشوار ہے اور وہ نہیں پڑھ سکتا ہے، امکان ہی نہیں ہے، تو وہ جیسے بھی ہے بیٹھے بیٹھے اپنی سیٹ پر نماز ادا کرے گا. آدمی قید میں ہے تو قید کی حالت میں وہ نماز پڑھے گا. آدمی کے پاس کپڑا نہیں ہے پھر بھی وہ نماز پڑھے گا. آدمی ناپاک ہو گیا ہے، غسل کرنا ہے لیکن اس پر پانی نہیں ہے پھر بھی وہ نماز پڑھے گا تیمم کر کے. پانی نہیں ہے اور مٹی بھی نہیں ہے تو وہ ویسے ہی نماز پڑھے گا، لیکن اسے نماز پڑھنا ہے، اسے نماز پڑھنا ہے. نماز کی چھٹی نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم امن میں داخل ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اقیموا صلاتکم کما امرتم فاتموا رکوعها وسجودها وقیامها وقعودها وخشوعها وہجودها، کہ اپنی نماز کو قائم کرو ویسے ہی جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے. تو رکوع کو مکمل کرو، سجدے کو مکمل کرو، قیام کو، قعود کو مکمل کرو اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو. یہ مطلب ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یعنی خوف کی حالت میں جیسے چلتے پھرتے نماز پڑھنے کی رخصت دی گئی تھی، اب چونکہ خوف زائل ہو گیا ہے تو اب رخصت بھی ختم ہو جائے گی. تو اب اسی طرح نماز پڑھنے کا مکلف بنایا جائے گا اس سے، جیسا کہ قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ أي فَصَلُّوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ تَامَّةً بِحُقُوقِهَا، کہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو
اس کے حقوق کی تمام رعایت کرتے ہوئے. تو وقتی طور پر یہ رخصت دی گئی ہے کہ خوف کی حالت میں، ہنگامی حالت میں، جنگ کی حالت میں چلتے پھرتے سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لو. لیکن جیسے وہ خطرہ ٹل جائے، دشمن کا خوف ختم ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے، تو ہمیں ویسے ہی نماز پڑھنا چاہیے جیسے ہم اپنی مسجدوں میں سب بندی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے، کندھے سے کندھا ملا کر کے، رکوع سجود کی مکمل پابندی کے ساتھ جیسے ہم ادا کرتے ہیں ویسے ہی ہم ادا کریں. اور اگر مجبوری ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، جنگ ہے، خطرہ ہے، دشمن کا غلبہ ہے، دشمن کا خوف ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے جو رخصت دی ہے ہم اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. اس نے جیسے تمہیں سکھایا ہے اور جو تم نہیں جانتے تھے، جو تم نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، علم دیا ہے، توفیق دی ہے، ہدایت دی ہے، تو اس پر شکر بجا لاؤ، اس پر شکر بجا لاؤ. امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون فإنها نعمة عظيمة ومنة جسيمة تقتضي مقابلتها بالذكر والشكر ليبقى نعمته عليكم ويزيدكم عليها. کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک بڑی نعمت کا اور عظیم نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے، جو اس نعمت کا تقاضا ہے، جس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کریں اور اس نعمت پر شکر بجا لائیں تاکہ وہ نعمت ہم پر باقی رہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں. اللہ نے ہمیں اپنی معرفت سے ہمکنار کیا ہے، ہدایت سے مالا مال کیا ہے، بندگی کی توفیق دی ہے، تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا یا اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے اور اس کا شکر بجا لانا چاہیے اور اسی عبادت اور نیکی پر جم جانا چاہیے اور استقامت اختیار کرنا چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، نماز کی حفاظت کی تعلیم دی ہے، اور جنگی حالت میں، خوف کے حالت میں، ہنگامی حالت میں شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر نماز پڑھنے میں دشواری ہے، دشمن کا خوف ہے، جان کا خطرہ ہے، تو جس بھی حالت میں ہو نماز ادا کر لو. نماز ادا کرنا ضروری ہے. چلتے پھرتے بھی اگر آدمی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ حالت جنگ کی ہو، خوف اور خطرے کی حالت ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.